بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عظمت قرآن پاک کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ تک میں پہنچا سکوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سنا کر اور آپ سب کو یہ بیان سن کر اجر عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک حدیث پاک جو عظمت قرآن پاک کے حوالے سے ہے اس سے میں یہ بیان شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا یہ کام اچھا ہے، دنیا کا وہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ آپ نے صرف فرمایا ہاں دنیا کے کام ہے وہ کریں، ضرور کریں، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیم ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی تو ادا کریں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا یہ کام اچھا ہے، وہ کام اچھا ہے۔ دنیا کے کام ہے، لیکن آپ نے سب کاموں میں سے اعلیٰ کام جسے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم کو لینا اور دینا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، یہ سب سے اعلیٰ کام آپ نے فرمایا۔ اور اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں، قرآن اور رمضان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے صاحب کی بخشش۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جن کے تصدق سے ہمیں رمضان شریف ملا ہے، قرآن پاک ملا ہے، اگر وہ شفاعت کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے؟ اور قرآن کریم کے حوالے سے آپ دنیا کی ایک مثال لے لیں۔ ایک گھر کے ایک ہی دروازے سے دو بچے نکلتے ہیں، ایک مدرسے کی طرف، ایک اسکول کی طرف۔ جو اسکول کی طرف جاتا ہے اس کی آپ حالت دیکھیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوگی، گلے میں ٹائی ہوگی، ہاتھ میں لنچ باکس ہوگا، جیب میں 50 روپے بھی ڈالے گا یا 100 روپیہ، تو یہ جاتا ہے اسکول کی طرف۔ اور ایک وہ اسی گھر سے ایک مدرسے کا بچہ نکلتا ہے، سادہ لباس ہوگا اس کا، سر پہ ٹوپی یا امامہ شریف ہوگا، ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا اور سادی سی اس کی چپل ہوتی ہے۔ اور جو اسکول بچہ جا رہا ہے اس کا جو بستہ ہے اس کی کنڈ کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی کمر کے پیچھے ہوتا ہے، اور جو مدرسے میں جانے والا بچہ ہے اس کا قرآن سینے میں ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا میں بھی وہ بستہ آج بھی اسے یہی پکار کر کہتا ہے کہ اے بندگان خدا، میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے پیچھے ہی رہ جاؤں گا۔ اور قرآن کریم جو بچے کے سینے پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے بندگان خدا، میں آج بھی تیرے آگے ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے آگے ہی جاؤں گا۔ ماں باپ سے کہ پوچھیں نا کہ جو ماں باپ قرآن سے دور کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم کے قائل ہیں، لیکن ہر وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ انسان کو لا کر کھڑا کر دے اور ان کا غلام بنا دے، ہم وہ تعلیم کے قائل بھی ہیں۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے انسان کو دور کرے وہ تو صرف لعنت اور فتنہ ہے، اسے پڑھائی تو ماں باپ سے پوچھا جائے نا کہ یہ جو تم اسکول میں جو بچہ بھیج رہے ہو اس کی تو گڈ لکنگ ہے، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہے، جیب میں پیسے بھی دیے، لنچ باکس بھی ہے، لیکن جو مدرسے میں جا رہا ہے بچہ اس کے تم نے کیا دیا، اس کے جیب میں کتنے پیسے ڈالے؟ اب وہ ان کا جواب تو یہی ہوگا کہ یہ تو مولوی ہے تو کہیں سے کھا پی لے گا۔ اور ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سکول نے، دنیاوی تعلیم نے تمہیں روٹی نہیں دینی، اگر دینی ہے تو اللہ کے قرآن۔ آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں اور آگے بھی دعوت دیں لوگوں کو کہ قرآن کی جتنی ہو سکے تلاوت کریں، کیونکہ سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن کریم کو پڑھو جہاں سے تمہیں آسان لگے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ شروع سے پڑھو، اینڈ تک ضرور پڑھنا ہے، جہاں سے دل کرے وہاں سے پڑھو، جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔